बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पेशावर में इमरान रियाज खान ने सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाया, जहाँ पे हम भी गए। हमने वहाँ भी कुछ 4-5 घंटे गुजारे और यकीनी तौर पे पेशावर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने अपने सैलाब से मुतासर बहन भाइयों की भरपूर मदद की जितना उनसे हो सकता था। और वहाँ पे मैंने देखा कि ख़वातीन, बूढ़े, नौजवान, बच्चे सारे अपने साथ कुछ न कुछ लाकर वहाँ पे कैंप में जमा कराते थे ताकि उनकी वो मदद इन सैलाब मुतासरीन तक पहुँच सके। और इमरान रियाज ने जब पेशावर में इस कैंप का ऐलान किया तो उस वक्त शायद आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे देखा था कि उनको पेशावर सदर के अंदर कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इमरान रियाज को कहा गया कि आप यहाँ पे कैंप नहीं लगा सकते। हालांकि जहाँ पे इमरान रियाज ने अपना कैंप लगाया वहाँ पे उससे पहले कुछ पॉलिटिकल जमातें और बाकी लोगों ने भी वहाँ पे कैंप्स लगाए थे। और मेरे ख्याल में ये चूँकि सैलाब मुतासरीन के लिए ये सारी सरगर्मियाँ कर रही है और यहाँ पे जितना भी पैसा और जितना भी खुराक और दूसरी चीज़ें जमा हो जाते हैं तो वो डेफिनेटली उन मुतासरा लोगों तक पहुँच जाते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 60% लोग सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। 20 लाख से ज़ायद लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग इस वक्त बड़े मुश्किल में हैं। उनको न सिर्फ रोज़ाना खुराक की ज़रूरत होती है बल्कि उनको रहने के लिए और उनको बीमारियों से बचने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये काम सिर्फ हुकूमत की बस की बात नहीं है कि हुकूमत इन तमाम लोगों तक पहुंच भी जाए और ये सारी चीज़ें कर भी ले। और ये हमारे जो इमरान रियाज की तरह लोग हैं, जो दूसरे अलखिदमत फाउंडेशन है या दूसरे जो जितनी भी तंजीमें हैं, वो सारे मिलकर इन लोगों तक पहुंच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। और मेरे ख्याल में जितने भी लोग इस वक्त मैदान के अंदर हैं तो कम अज़ कम हुकूमत को भी अपने ज़ाती अनाद, बोगज़ या दूसरी चीज़ें एक साइड पे रखनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम न पॉलिटिक्स का है, न बोगस का है, न नफरत का है, न सियासी और ज़ाती इख्तिलाफ का है। ये टाइम यकजहती का है। अगर आप यकजहती का मुजाहिरा करेंगे और आप इन सारे लोगों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हुकूमत का काम यही है कि वो इस मौके पे इस किस्म के सारे लोगों को सपोर्ट दे, उनको फैसिलिटेट करे, क्योंकि वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी वही लोग निभा रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे सैलाब के अंदर भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मुझे खुशी है कि इमरान रियाज ने उनको बताया कि मैं तो ये कैंप नहीं हटा सकता, लेकिन अगर आप इनको उखाड़ना चाहते हैं, इनको हटाना चाहते हैं तो आ जाए, इसको हटाए। और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उनको श्योरिटी दी कि कोई भी बंदा इसको हाथ भी नहीं लगा सकता। आप आ जाइए, अपना जो आपका कैंप है वहाँ पे आप विज़िट भी करिए और ये जितने भी दिन के लिए यहाँ पे रहेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन पेशावर के लोगों ने जब ये सुना तो उनका क्या रद्द अमल था वो भी आप देख लें। यार ये इमरान रियाज साहब आए हुए और 4 दिन से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि यार ये आ रहा है। और जो है ना, कल के वीलॉग में हमने सुना कि लोगों ने इसको धमकी दी है कि हम आपका कैंप उखाड़ के फेंक देंगे, यहाँ से चले जाओ। मैं इनको बोलता हूँ कि आप मेरे गांव आ जाओ, मैं आपको वहाँ चौक के ऊपर जो है ना लगा के देता हूँ, कोई भी आके आपका कैंप उखाड़ के फेंक दे, मैं जिम्मेवार हूँ, मैं जवाब दे हूँ उसका। यहाँ पे जरदारी चोर का जो है ना कैंप लगा हुआ था, जरदारी चोर का, डकैत का, डाकू का, उसको किसी ने धमकी नहीं दी कि यार आपके कैंप उखाड़ के फेंक देंगे। और ये तो शेर है, बबर शेर है यार। ये तो यहाँ से लोगों से चंदा जमा करके और जाके सिंध में खर्च करते। जरदारी के गांव में ये पैसा लगा रहा है। नाम क्या जरदारी के गांव? जरदारी का बाप का गांव, जरदारी का कोई गांव नहीं है। ये पेशावर के लोगों का रद्द अमल था और पेशावर के यही लोग हैं। देखिए, जो हमारे पुख्तून हैं वो आपके साथ जब खड़े हो जाते हैं तो फिर आखिरी हद तक वो जाते भी हैं। वो प्यार में भी आखिरी हद तक जाते हैं और दुश्मनी में भी आखिरी हद तक जाते हैं। लेकिन ये है कि ये लोगों की मोहब्बत है इमरान रियाज के साथ।
اور اسی وجہ سے عمران ریاض کو اگر آپ دیکھ لیں تو ابھی ان کے جو نیکسٹ پروجیکٹس ہے ابھی تک بہت زیادہ کام اس نے خیبر پختونخوا کے جو متاثر علاقے ہیں سوات اور اسی سائڈ پہ کالام وغیرہ اور پھر پنجاب کے اندر، اور سب سے زیادہ کام اس نے سندھ اور بلوچستان میں کیا. ابھی بلوچستان کے اندر جو متاثرین ہیں ان کے لیے پہلے مرحلے میں 500 گھر بھی بنا رہے ہیں. اور یہ سوال میں نے اپنے دوست اپنے بھائی شرین زادہ سے کیا، کیونکہ شرین زادہ عمران ریاض میں ہم سارے لوگوں نے اپنا ایک جب کیریئر ایکسپریس سے شروع کیا، اس سے پہلے بھی ہم ایک ساتھ دوسرا نیوز پیپر تھا اس میں تھے، لیکن ہم نے ایک ساتھ کافی مشکل حالات دیکھے، کافی سخت ٹائم بھی دیکھا اور ابھی اچھے دن بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں نے شرین زادہ سے پوچھا کیونکہ وہ عمران ریاض کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور وہ بھی والنٹیئرز ان کے ساتھ کام کرتے ہیں کافی دنوں سے، کبھی ادھر کبھی ادھر پنجاب سندھ بلوچستان میں آتے جاتے ہیں. تو یہی سوال میں نے ان سے کیا کہ آپ بتائیے کہ ابھی تک جو عمران ریاض کی ریلیف جو آپریشن ہے اس کی کچھ ڈیٹیل بتائی. تو اس نے جو کچھ مجھے بتایا وہ آپ بھی سن لیں. میں آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ متاثر جو ہے نا وہ سندھ ہے، اور سندھ کا بھائی نے خود دورہ کیا اور وہاں پر وہ بتا رہے کہ جس طرح ساؤتھ افریقہ کا کوئی ملک ہو وہاں پر لوگ جو ہے نا 1 مہینے سے ایک ہی کپڑوں میں رہ رہے، گھروں کے چھتوں پر رہ رہے، اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے. بھائی نے ابھی تک مطلب درجنوں کے حساب سے جو کشتیاں ہیں وہ بھیجے ہیں. ابھی ان کا جو پلان ہے وہ تو دادو اور دیگر جو علاقے ہیں وہ تو ابھی بھی ہمارے اس میں ہے. اور میں اپنے یہ ہمارے سارے جرنلسٹ برادری کے لوگ ہیں، ہمارے صحافی برادری کے لوگ ہیں جو بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور انہوں نے گروپیں بنائی ہے. اسی طرح وہ اگلا جو ان کا ٹارگٹ ہے، ابھی ہم جائیں گے بلوچستان، 500 مکانات وہاں پر تعمیر کریں گے اور ایک مکان پر تقریباً 1 لاکھ جتنا بھی خرچہ آئے گا اسی حساب سے جتنا نقصان ہوا ہے تو وہ مکانات کو جو ہے نا وہ فوکس اس طرف کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ راشن، کپڑے اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی مطلب وہ سپلائی اس کا جاری ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اللہ کے مخلوق سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اللہ اپنے مخلوق کے دلوں میں آپ کے لیے پھر محبت ڈالیں گے. یہی سلسلہ ہے کہ عمران ریاض کی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہماری طرح ہم نے اکٹھے صحافت شروع کیا، اکٹھے ہم آئے، آپ اس چیز کے گواہ ہے. لیکن آج جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں میرے بالکل سامنے ہو گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کی دلوں میں ان کے لیے کتنا محبت ڈالا ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص سے صاف بولتے ہیں، شفاف انداز سے بات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جو کام کر سکتے ہیں وہی بتاتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ نہیں بتاتے. تو یہی وجہ ہے کہ عمران ریاض آج میں اس کو ایک بہت فلاحی ورکر کے طور پر دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اگلے دنوں میں، کیونکہ جس طرح ایڈی اور دیگر جو فلاحی ادارے ہیں شاید وہاں تک تو نہ پہنچ سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ ہر کام جو کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں اور پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. یہ تھی شرین زادہ. اور یہ دیکھیے ہمیں اس پہ ایک پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے صحافی ہیں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا کام چھوڑ کر، اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر اس وقت سیلاب کے اندر اتنا مگن ہے اور اتنا مصروف ہے کہ دن رات. اسی دن جب ہم آ رہے تھے تقریباً 12 بجے میں مردان پہنچا تو اس نے مجھے ادھر ہی ڈراپ کر دیا، اور پھر رات 12 بجے اور 12 بجے کے بعد وہ نکلے اور وہ لاہور چلے گئے اور اگلی صبح ان کو سندھ کی طرف جانا تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ آرام بالکل نہیں کرتے، مسلسل سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے. اور ان کے ساتھ شرین زادہ جیسے کافی سارے والنٹیئرز ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، جن کو ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس کا بدلہ انشاءاللہ ان سب کو نہ صرف اس دنیا میں ملے گا بلکہ آخرت میں بھی ملے گا. اور اسی وجہ سے دیکھیں یہ ان چیزوں کے اثرات ہے کہ ان سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے دلوں میں ایک محبت اور پیار پیدا کی ہے. اور آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ پیار اور محبت کرتے ہیں. یہی چیزیں ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ہمیں ان کو دیکھ کر ان کو فالو کرنا چاہیے کہ اگر آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نہ صرف
آپ کے تمام ضروریات دنیا کے اندر پوری کریں گے بلکہ آپ کو آخرت کے اندر بھی اس کا اجر ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کریں گے، لوگ آپ سے پیار کریں گے، لوگ آپ کو رسپیکٹ دیں گے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ضرورت مند لوگوں کی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، ہم ان کی مدد کریں، اور ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ ایز اے والنٹیئر مل کر جا کر اپنے مجبور اور اپنے ان مشکل میں پھنسے ہوئے بہن بھائیوں کی مدد کریں، کیونکہ یہ ٹائم ہے، یہ اگر ہم ایک قوم مل کر آگے بڑھے تو ہم ان تمام مشکلات سے بڑی آسانی کے ساتھ نکل آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس موقع پہ ایک قوم بننے کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر ہمارے یہ بہن بھائی بڑے مشکل زندگی کا سامنا کریں گے۔ آلریڈی ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ان کے فصلیں تباہ ہو چکے ہیں، ان کے ساری چیزیں تباہ ہو گئی ہے، ابھی وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں، وہ بھی ایک کافی مشکل صورتحال ہے، ان کے بچے مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سارے لوگوں کو مل کر ان کی مدد کرنی چاہیے، اسپیشلی سندھ کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ باہر دنیا سے جتنے بھی ابھی اگر امداد آئی ہے تو اس میں زیادہ تر سندھ کے پروونس میں پہنچ چکی ہیں، اور یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان علاقوں میں پہنچ جائے، کیونکہ کچھ دوست مجھے بتا رہے تھے کہ ایسے کافی سارے علاقے ہیں جہاں ابھی تک سندھ کی حکومت کے وہ امداد لوگوں تک نہیں پہنچے، بلکہ باقی جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان تک پہنچ جائے، تو کم از کم یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتے ہیں۔ اور یہ چیز یاد رکھا جائے، اگر ان سیلاب متاثرین کی اس امداد میں اگر کسی نے ہیرا پھیری کی کوشش کی اور اس میں کوئی کمیشن لیا یا ان چیزوں کو اپنے ذات کے لیے اپنے دوستوں کے لیے استعمال کی، تو یاد رکھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت عظیم ذات ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر کسی نے یہ کام کیا تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوگی۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں جو ہماری حکومتی اہلکار ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر عمران ریاض جیسے لوگ یا الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئر جیسے لوگ اگر وہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے جیبوں سے لگا رہے ہیں، تو کم از کم ان کو جو چیزیں سرکار کی طرف سے یا بین الاقوامی برادری کی طرف سے اگر مل گئی ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو ضرورت مند ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔